اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف 2 دن میں زمین بنائی۔ اس کے اور فضا کے درمیان ایک حد تک زمین کی کشش رکھی ہے، جس کی وجہ سے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر اس کشش کے اندر خاص توازن رکھا گیا ہے کہ نہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر سکے اور نہ اس طرح آزاد چھوڑ دے کہ فضا میں چلی جائے۔ آخر مناسب انداز میں زمین کے اندر ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے قدرت سے اس کے اندر یہ کشش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو پانی پر پیدا فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ مضبوط پہاڑ بنا دیے ہیں جو زمین کو ہلنے سے روکے رکھے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ اس کو مل کر ہلانا چاہے تو نہیں ہلا سکتے، مگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بھاری زمین میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ زمین کی سطح ایک ہے، مگر اس کے باوجود جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں زلزلہ آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست طاقت و قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بے شمار خزانے پیدا فرمائے جن سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کہیں زمین سے مختلف قسم کے رنگ برنگے قیمتی پتھر نکلتے ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ کہیں کوئلہ نکلتا ہے جو جلانے کا کام آتا ہے، اور کسی جگہ سے پیٹرول نکلتا ہے جس سے بڑی بڑی مشینیں، ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور دوسری سواریاں چلائی جاتی ہیں۔ اور اسی زمین سے سونا چاندی بھی نکلتا ہے جن سے زیب و زینت کے لیے قیمتی زیور بنائے جاتے ہیں، اور پھل فروٹ پیدا کیے جو انسانی جسم کو طاقت بخشتے ہیں۔ زمین کے اندر اتنے سارے خزانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ عالم میں مختلف قسم کی قیمتی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان چیزوں میں یہ قیمتی چیز ریڈیم بھی ہے۔ یہ ایک چمکتی ہوئی چیز ہے جو سونے سے بھی کئی گنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس کا وجود پوری دنیا میں چاند سے زیادہ نہیں۔ اس قیمتی جوہر کے اندر بغیر بجلی یا تیل کے اس قدر چمک کس ہستی نے پیدا فرمائی؟ یہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ دراصل یہ آگ کا ایک گولا ہے جو پوری دنیا کو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی مہیا کرتا ہے۔ سورج ایک سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی پھینکتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرائے جانے کے برابر ہے، جبکہ ایک ایٹم بم شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک زبردست آگ کا گولا بنایا ہے جو روشنی کے ساتھ ساتھ ہمیں گرمی بھی مہیا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی سورج کے اندر خطرناک قسم کی لہریں بھی اٹھتی ہیں، حتیٰ کہ طوفان آتا ہے۔ اگر وہ لہریں زمین پر بسنے والی جاندار پر پڑ جائیں تو سب کو ہلاک کر ڈالیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان شعاعوں اور لہروں کو زمین کے ایسے علاقے کی طرف موڑ دیتا ہے جہاں پر آبادی نہیں ہوتی۔ ان ہلاک کرنے والی شعاعوں کو غیر آباد علاقوں کی طرف منتقل کرنا اللہ کی زبردست قدرت۔ سورج اللہ ہی کے حکم سے ہی نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، وہ اپنے مقرر مدار سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹتا۔ اگر یہ منزل سے ذرا اوپر ہو جائے تو سردی کی وجہ سے پوری دنیا پر برف جم جائے، اور اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا فنا ہو جائے، مگر یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے سورج کو اپنی منزل پر مقرر کر کے دنیا کو سردی اور گرمی کے ہلاکات سے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج مکھی یعنی سن فلاور کے پھول کے اندر احساس و شعور کی عجیب صلاحیت رکھی ہے۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ اس پھول کا رخ بھی بدلتا رہتا ہے۔
جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے اور دوپہر کے وقت اس کا رخ سیدھا آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتے وقت بالکل مغرب کی طرف گھوم جاتا ہے۔ سورج کی شعاعوں کے ساتھ اس پھول کو کون گھماتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہی سے اس نرم و نازک پھول کے اندر سورج کی گردش کے ساتھ اپنا رخ بدلنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے کانوں اور سمندر کے کھارے پانی سے ہمیں نمک عطا کرتا ہے۔ سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کھارے پانی کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں جمع کیا جاتا ہے، پھر سورج کی دھوپ اور گرمی سے پانی جذب ہو جاتا ہے اور نمکین مادہ زمین کی سطح پر نمک بن جاتا ہے، جس کو ہم اپنے کھانے پینے کی بے شمار چیزوں میں شامل کر کے مزیدار بنا لیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پانی کے اجزاء کو ختم کر کے ہمارے لیے نمک پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 حصوں میں سمندر بنائے جن میں بہت سی مخلوق رہتی ہے۔ ان میں بعض سمندر اتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے باوجود آج تک ان کی گہرائی کا کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں پانی کا اس قدر دباؤ رکھا ہے کہ جب اس کی گہرائی ناپنے کے لیے کوئی چیز وہاں پہنچائی جاتی ہے تو پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ پچک جاتی ہے اور سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ سمندر کے بے پناہ گہرے پانی پر اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سے قسم کے پھلدار درخت پیدا فرمائے جن پر موسم کے لحاظ سے پھل اگاتے ہیں۔ ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے ہوتے ہیں، پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور عمدہ رس پیدا کر دیتا ہے۔ آم، سنترا، موسمبی اور انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں۔ آخر ان پھلوں میں عمدہ و لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی اپنی قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے اتنی بلندیوں سے بارش برساتے ہیں کہ اگر وہ اپنی رفتار سے زمین پر گرتی تو زمین میں بڑے بڑے گڑھے ہو جاتے اور تمام جاندار حیوانات، پیڑ پودے، کھیتی باڑی سب فنا ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فضا میں اپنی قدرت سے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ تیز رفتار بارش ان سے گزر کر جب زمین پر آتی ہے تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے، جس سے دنیا کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے بارش نازل کرتا ہے اور کبھی اس سے بجلی پیدا کرتا ہے جس کی آواز میں بڑی گرج اور سخت کڑک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بجلی میں روشنی اور آواز پیدا کر کے اپنی قدرت سے روشنی میں اتنی تیز رفتاری پیدا کر دی کہ وہ زمین پر بجلی کی آواز سے پہلے پہنچ جاتی ہے، پھر کبھی اس بجلی کو گرا کر تباہی مچا دیتا ہے۔ غرض ان بادلوں سے بارش اور بجلی کی گرج پیدا کرنا قدرت خداوندی کا زبردست نمونہ ہے۔ بارش کے موسم میں جب ہلکی دھوپ میں بارش ہوتی ہے تو آسمان پر ایک جانب سے دوسری جانب 7 رنگوں والی قوسِ قزح کمان یعنی رینبو ظاہر ہوتی ہے۔ کمان کے یہ مختلف رنگ آسمان کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر آسمان کی اس بلندی پر کسی پینٹنگ کے بغیر چند منٹ میں اتنی بڑی خوبصورت اور حسین قوس کس نے بنائی؟ بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنی مرضی کے مطابق اپنے قدرت کا اظہار فرماتی ہے۔ آتش فشان یعنی لاوا والکینو وہ آگ ہے جو زمین کے اندر کی ڈھٹان کو پگھلا کر باہر نکالتی ہے۔ جب وہ باہر نکالتی ہے تو بے پناہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چکنا اور چٹیال میدان بنا دیتی ہے۔
دنیا کے ترقی یافتہ لوگ آج تک اس کی روک تھام کے لیے نہ کوئی مشین، نہ کوئی انتظام اور نہ کوئی خاص معلومات حاصل کر سکے کہ کب لاوا نکلے گا، کتنا نکلے گا، کہاں سے نکلے گا اور کب تک نکلے گا۔ یہ کون ہے جو زمین سے آگ کا گولا نکالتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔